السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران میں موجود امریکی شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کی ہدایت، امریکی سفارت خانے کی جانب سے انتباہ جاری۔ وعدوں کی پاسداری لازم، ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے قبل باہمی احترام پر زور۔ غزہ میں صہیونی فوج کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ کا امدادی ٹرکوں پر حملوں کا اعتراف، مزاحمتی سیکورٹی کی جانب سے جاری کی گئی معلومات۔ خواب اسرائیل کا مسجد اقصی کے خلاف نیا کریک ڈاؤن، رمضان المبارک سے قبل محافظوں اور ملازمین کی گرفتاریاں۔ اور HIV ایڈز کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے UN ایڈز نے امریکہ سے کیا اظہار تشکر، $6 ارب فراہم کرنے پر خیر مقدم۔ امریکی ورچوئل ایمبیسی نے ایران میں موجود امریکی شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اطلاعات کے مطابق ایران میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے ایران میں رہنے والے امریکی شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی شہری امریکی حکومت کی مدد پر انحصار کیے بغیر ایران سے روانگی کا منصوبہ بنائیں، کیونکہ پروازوں کی منسوخی اور تعطل کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ورچوئل ایمبیسی کے بیان میں ہدایت کی گئی کہ اگر ایران چھوڑنا ممکن نہ ہو تو امریکی شہری اپنے گھروں یا کسی محفوظ عمارت میں رہیں اور خوراک، پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کا مناسب ذخیرہ رکھیں۔ محفوظ ہو تو امریکی شہری زمینی راستے سے آرمینیا یاتری کیے جانے پر غور کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے قبل باہمی احترام پر زور دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ ایران نیک نیتی کے ساتھ سفارتکاری میں داخل ہوا ہے، لیکن اپنے حقوق مضبوطی سے قائم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران گزشتہ 1 سال کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کھلی آنکھوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ وعدوں کی پاسداری لازم ہے۔ برابری، باہمی احترام اور مشترکہ مفادات محض الفاظ نہیں بلکہ کسی بھی پائیدار معاہدے کی بنیاد ہے۔ یاد رہے، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات آج عمان میں ہو رہے ہیں، جہاں ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں، جبکہ امریکی وفد کی نمائندگی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ آج عمان میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ واشنگٹن یہ جاننا چاہتا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام اور دیگر معاملات پر سفارتی پیش رفت کے امکانات ہیں یا نہیں۔ اس نے فوجی کارروائی کے امکان کو بھی خارج نہیں کیا۔ ایران نے کہا کہ وہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتکاری کا راستہ اختیار کر رہا ہے، لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ ایران کھلی آنکھوں اور گزشتہ سال کی یادوں کے ساتھ سفارتکاری میں داخل ہو رہا ہے۔ مذاکرات سے قبل عراقچی نے اپنے عمانی ہم منصب بدر البو سعیدی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نے عمان کی ثالثی میں امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات سے قبل خود کو امریکہ کی جانب سے کسی بھی غیر معمولی مطالبات یا مہم جوئی کے خلاف دفاع کے لیے تیار رکھا ہے۔ غزہ میں مزاحمتی ونگ کے سیکورٹی شعبے سے وابستہ پلیٹ فارم الحارث نے ایک ایسے ایجنٹ کے اعترافات جاری کیے ہیں جس نے اپنی مجرمانہ سرگرمیوں اور ڈکیتی کو خواب اسرائیل کی انٹیلی جنس کے ساتھ تعاون کے لیے بطور ڈھال استعمال کیا۔ مزاحمتی سیکورٹی کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق اس ایجنٹ نے اعتراف کیا کہ وہ قابض دشمن کے انٹیلی جنس اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا اور اسے غزہ پٹی میں انسانی امداد لے جانے والے ٹرکوں کو نشانہ بنانے کے مشن سونپے گئے تھے۔ ایجنٹ نے انکشاف کیا کہ اس کا متعلقہ اسرائیلی افسران کی تمام تر نقل و حرکت کی براہ راست نگرانی کرتا تھا۔ ایجنٹ نے بتایا کہ قابض دشمن کے جاسوس اداروں انٹیلی جنس کے ساتھ اس کا رابطہ سن 2024 کے وسط میں اس وقت شروع ہوا جب اس نے جنگی علاقوں سے گزرنے کے لیے کوارڈینیشن کے بہانے دشمن کی مخصوص ایپس کے ذریعے ان سے رابطہ کیا۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ قابض دشمن کی انٹیلی جنس نے اس شخص کی چوری اور لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث ہونے کا فائدہ اٹھایا اور اسے انسانی امداد کے ٹرکوں کا راستہ روکنے، امدادی قافلوں کی حفاظت پر مامور اہلکاروں کی نگرانی کرنے اور ان کے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کرنے کا کام سونپا۔ خوابی اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی مبارک میں خدمات انجام دینے والے ملازمین اور محافظوں کے خلاف اپنی جارحانہ کارروائیوں میں مزید شدت پیدا کر دی ہے۔ یہ منظم پالیسی اس وقت کے مقصد کے تحت اپنائی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک سے قبل مسجد اقصی کو مقامی مقدسی موجودگی سے خالی کر دیا جائے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسلامی اوقاف کے ادارے نے بتایا کہ خوابی اسرائیل کی پولیس نے مسجد اقصی کے 2 محافظوں کو گرفتار کیا۔ یہ گرفتاریاں بلدہ قدیمہ اور مقبوضہ بیت المقدس میں واقع ان کے گھروں پر چھاپے مار کر کی گئی۔
جہاں گھروں کی تلاشی لی گئی اور سامان کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ اسی سلسلے میں قابل اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے اوقاف کے 2 ملازمین عبد الرحمن الشریف اور مہدی العباسی کو 4 ماہ کے لیے انتظامی حراست میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اس سے قبل عدالتیں ان کی رہائی کے احکامات جاری کر چکی تھیں۔ اسرائیلی حکام نے متعدد مقدس شہریوں، جن میں رہا کیے گئے قیدی بھی شامل ہیں، کے خلاف نئے احکامات دوری جاری کیے ہیں۔ سماجی کارکنوں نے اسرائیلی محاصرہ توڑنے کے لیے پہلے سے بڑا فلوٹیلا غزہ کی طرف لے جانے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ سال غزہ کے لیے امداد لے جانے کی کوشش کے دوران اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال ہونے والے فلوٹیلا کے منتظمین اس سال دوبارہ کوشش کریں گے، مگر اس بار وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ کشتیاں لے جانے کی تیاری میں ہیں، جن میں 1000 تک طبی عملہ سوار ہوگا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں اسرائیلی فوج نے گلوبل سمود فلوٹیلا کی تقریباً 40 کشتیوں کو اس وقت روک لیا تھا جب وہ غزہ پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کارروائی کے دوران 450 سے زائد شرکاء کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تاہم آج فلوٹیلا کے منتظمین نے کہا کہ وہ اپنی اگلی کوشش کے لیے 100 کشتیاں لانے کی امید رکھتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کے پوتے نے بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ یہ ان لوگوں کا مقصد ہے جو اٹھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور سب کے لیے انصاف اور وقار کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم عالمی برادری کو متحرک کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ اپنی قوتیں یکجا کریں۔ آسٹریلوی حکومت نے قابل اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی گرفتاری کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ اسحاق ہرزوگ سڈنی کے بونڈائی بیچ پر پیش آنے والے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت کے لیے آسٹریلیا کا دورہ پر ہے۔ اسحاق ہرزوگ کا آسٹریلیا کا یہ 4 روزہ دورہ آئندہ پیر سے شروع ہوگا، جس کا آغاز یہودی کمیونٹی سے ملاقات سے ہوگا۔ قابل اسرائیلی صدر کی گرفتاری کے یہ مطالبات سن 2025 میں اقوام متحدہ کی ایک آزاد تحقیقاتی رپورٹ کے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اسرائیلی صدر نے تمام فلسطینیوں کو 7 اکتوبر سن 2023 کو فلسطینی مزاحمت کے طوفان الاقصی معرکے کا ذمہ دار قرار دے کر نسل کشی پر اکسانے کا جرم کیا ہے۔ ایک الگ واقعے میں آسٹریلوی پولیس نے 19 سالہ نوجوان پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ انٹرنیٹ پر اسرائیلی صدر کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ یہ الزام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک اتوار کے روز اسحاق ہرزوگ کے استقبال کی تیاری کر رہا تھا۔ پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ نوجوان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ایک غیر ملکی سربراہ مملکت اور بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ یافتہ شخصیت کو دھمکیاں دیں، جس کی سزا 10 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ HIV ایڈز کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے UNAIDS نے امریکہ کی جانب سے دنیا میں اس مرض سے نمٹنے کے لیے $6 ارب فراہم کرنے کی قانون سازی کا خیر مقدم کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی یہ سرمایہ کاری شراکت دار ممالک میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تحفظ دے گی اور یقینی بنائے گی کہ HIV کے خلاف عالمی ردعمل مؤثر، معلومات پر مبنی اور نتیجہ خیز رہیں۔ انہوں نے اس قانون سازی پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی کانگریس کے HIV اور عالمی صحت کے لیے مسلسل وابستگی پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ UNAIDS کے مطابق منظور ہونے والا $5.88 ارب کا یہ امدادی پیکیج HIV کے خلاف عالمی اقدامات میں امریکہ کی مسلسل وابستگی اور قیادت کو مزید مضبوط کرے گا۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے امریکہ کی امداد HIV ایڈز کے خلاف عالمی جدوجہد کا سب سے بڑا محرک رہی ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں جانیں بچائی گئیں اور ممالک کو ایڈز کی وبائی خاتمے میں مدد ملی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران میں موجود امریکی شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کی ہدایت، امریکی سفارت خانے کی جانب سے انتباہ جاری۔ وعدوں کی پاسداری لازم، ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے قبل باہمی احترام پر زور۔ غزہ میں صہیونی فوج کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ کا امدادی ٹرکوں پر حملوں کا اعتراف، مزاحمتی سیکورٹی کی جانب سے جاری کی گئی معلومات۔ قابل اسرائیل کا مسجد اقصی کے خلاف نیا کریک ڈاؤن، رمضان المبارک سے قبل محافظوں اور ملازمین کی گرفتاریاں۔ اور HIV ایڈز کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے UNAIDS نے امریکہ سے کیا اظہار تشکر، $6 ارب فراہم کرنے پر خیر مقدم۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔